بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 560 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 40 اور 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل ارأیتکم، کہہ دیجئے مجھے بتاؤ، اگر ان اتاکم، اگر آئے تم پر عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، تو کیا غیر اللہ کو تم پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے۔ فیکشف، پھر وہ اللہ دور کر دے گا، ما تدعون، وہ تکلیف کہ تم پکارو گے، الیہ، اس کے لیے، انشاء، اگر وہ چاہے گا، وتنسونا، اور تم فراموش کر دو گے، ما تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو اے کافرو، بھلا دیکھو تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو، تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی اللہ کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تم بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ دوسری بات، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو۔ تیسری بات، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کی طرف تم اسے پکارتے ہو، اور تم جو شرک کرتے ہو اسے بھول جاتے ہو۔ حاضرین و ناظرین، انسان کی فطرت ہے کہ جب مصیبت کی گھڑی آ جاتی ہے اور وہ مختلف پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے۔ مشرکین کا یہی حال تھا کہ باطل معبودوں سے چپکے ہوئے رہتے تھے، اور جب مصیبت آ پڑتی تو ان سب باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو جھوٹے معبود ہیں ان میں نہ نفع کی طاقت ہے اور نہ نقصان کی۔ جب ان باطل معبودوں میں کوئی طاقت ہی نہیں تو ان کی پرستش کرنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی حقیقت کو یہاں بیان کیا گیا کہ اے مشرکو، تم ہی بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کیا تم کسی اور کو پکارو گے؟ ہرگز نہیں۔ تم ایسے وقتوں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو اور ان کو بھول جاتے ہو جن کو پکارا کرتے تھے۔ اس قسم کا مضمون قرآن مجید میں مختلف انداز سے جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں یوں فرما گیا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ مشرکین دنیا کے کسی عذاب کے وقت یا اگر قیامت قائم ہو جائے تو اس وقت اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں،
تو انہیں عام وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ جب مصیبت کی اس گھڑی میں انہیں اس مصیبت سے بچانے کی ان باطل معبودوں میں کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر کیوں وہ ان باطل معبودوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں؟ فیصلہ کن حقیقت یہ ہے کہ ساری طاقتیں ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں نفع و ضرر ہے، اسی کے ہاتھ میں عروج و زوال، اسی کے ہاتھ میں صحت اور بیماری، اسی کے ہاتھ میں طاقت و کمزوری، اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت، اسی کے ہاتھ میں خوشحالی اور بدحالی۔ بس تم اسی ایک اللہ کے دربار سے جڑے رہو، اسی سے مانگو، جس حالت میں بھی تم ہو ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اسی سے مانگو۔ ان دو آیاتوں کا خلاصہ توحید پر جمے رہنا اور شرک کی ہر صورت اور شکل سے بیزاری اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں توحید کو، ہمارے ہر رگ میں توحید 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 بس جائے، اور ہر قسم کے شرک سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اس ایمان پر ہو، اس دین حنیف پر ہو، اس توحید پر ہو جس توحید کا پیغام، جس ایمان کی جلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جس ایمان کی ہدایت دی، پروردگار اسی ایمان پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔